الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے ہم کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات دیے ہیں. جیسے دنیا میں لوگوں کے پاس پیغام آتے ہیں، میسج آتے ہیں، تو ہم کو ایک پیغام دیا. وہ اہم پیغام ہے، لیکن جتنا وہ پیغام اہم ہے اتنا ہی ہماری طرف سے اس کی طرف بے توجہی بھی ہے. وہ اہم پیغام جو ہم کو ساری انسانیت کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، زبردست پیغام ہے. اس پیغام میں کیا فرمایا ہے؟ اس پیغام میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا. دنیا کا سونا، دنیا کی شادی، دنیا کی نعمتیں، اس کی زینتیں، یہ سب انسانوں کے لیے پیدا کیا. اس لحاظ سے حدیث کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے انعام اور بشارت اور فضیلت ہے کہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا. دوسری بات، ہم نبیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف انعام سمجھا کر، اکرام سمجھا کر ذمہ داریوں پر ڈالتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ انعام ہے، تمہارے لیے یہ اکرام ہے، تمہارے لیے یہ ترقی ہے. یہ سمجھا کر کے زندگی کی ذمہ داریوں پر ڈالتے ہیں. یہی ان کا طریقہ، یہی ان کا اسلوب ہوتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کو بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے اور انجام سے ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ ان کا انجام لوگوں کو صحیح ہو جائے، وہ کسی ڈراؤنی حالت میں مبتلا نہ ہو جائے، اور ان کو بشارتیں سناتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے ہے. تو بشارتیں سنا کر کے، فضائل سنا کر کے زندگی کی ذمہ داریوں پر ڈال رہے ہیں. یہ رحمت والا اسلوب کہلاتا ہے، یہ رحمت والا طریقہ کہلاتا ہے کہ دھمکا کر کے نہیں، دباؤ ڈال کے نہیں، مجبور کر کے نہیں، بلکہ بشارتیں سنا کر ذمہ داریوں پر ڈالنا. کتنا اچھا طریقہ ہے تبلیغ کا. یہی مقصد کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر ان ذمہ داریوں کے پورا ہونے پر ہم کو کیا دیا جائے گا، اور نہیں پورا ہوگا تو کیا ہوگا. یہ جاننا ضروری ہے.
اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور یہ گزرنے کی جگہ ہے. یہ گزرتے ہوئے کام کر لو. ہاں گزرنا ہی روزانہ آدمی گزرتا ہے. کس طرف گزرتا ہے کہ آخرت کی طرف. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری رفتار آخرت کی طرف ہے. آج 1 دن کا ہو گیا بیٹا، 2 دن کا ہو گیا، 10 دن کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 40 سال ہو گیا، پھر ختم. تو روزانہ سفر ہو رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. وہ آخرت کی طرف ہی جا رہا ہے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن وہ جا رہا ہے آخرت کی طرف. تو یہ بات سمجھائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے. یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے. اس لیے جب ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. جب ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہمارا ذہن، ہمارا فکر آخرت کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے، ہر آدمی غور کیا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک کل ہے جو آنے والی ہے، پھر اس کل کے بعد کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے. وہ آخری کل کیا ہے کہ وہ آخری کل انفرادی اعتبار سے ہر آدمی کی اپنی موت، اجتماعی اعتبار سے وہ قیامت کا دن، وہ آخری دن ہے. وہ اجتماعی طور پر آخری دن ہے، پھر اس کے بعد کوئی کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے قیامت. کہ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. حدیث شریف میں کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. وہ دیکھ لے گا قیامت کا کیا منظر ہے. کہ قیامت کا کیا منظر ہے، قیامت کا کیا منظر ہے. یوم تبلی السرائر، کہ اس میں تمام چھپائی ہوئی پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. الٹ دیا جیسے کپڑا پہنا ہوا تھا میلا ہوا، اس کو الٹا کیا تو اس کا میل اور اس کا میلا ہونا خوب ظاہر ہوگا. الٹ دیا اس کو. یہ آخرت ہے کہ تمام پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. جو اچھائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، جو برائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، امانت ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، خیانت ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، شر اور خیر دونوں ظاہر ہوں گے. یہ بتایا آخرت. تو فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا اور دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. تو یہ پیغام ہے ہمارا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت یہ ہے کہ جب تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے تو تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ عام سبق ہے ہر ایک کے لیے کہ جس کے پاس جو دنیا ہے اس سے وہ آخرت بنا. جو بھی دنیا، حاکم کے پاس حکومت ہے، تاجر کے پاس تجارت ہے، زمیندار کے پاس زمینداری ہے، مالدار کے پاس مالداری ہے، تندرست کے پاس تندرستی ہے، فرصت والے کے پاس فرصت ہے. جس کے پاس جو نعمت ہے اس سے وہ آخرت بنا، اور جس کے پاس جو حالت ہے اس حالت سے آخرت بنا. یہ پیغام زبردست پیغام ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دوسری بات یہ فرمائی کہ سمجھدار کون ہے. سمجھدار کون ہے؟ تو لوگوں کی رائے الگ ہو رہی ہے، بہت سمجھدار ہے بہت، بلکہ اللہ کے نبی نے ہم کو سمجھدار ہونے کے بارے میں ایک امتیازی بات کہی
وہ بات یہ فرمائی کہ سمجھدار کون، باہوش کون؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ آپ تمام مشینوں پر قابو کرتے ہیں، آدمی تمام مشین پر قابو کرتا ہے، فاش کرنا، سلو کرنا، صحیح کرنا، جی ہاں قابو کرتا ہے اس کو۔ تو کہا کہ سمجھدار ہوئے جو اپنے اوپر قابو کرے، اپنے اوپر بریک لگا ہے کہ اپنے اوپر بریک لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر بریک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں کا پابند کرے، یہ بریک ہے۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کام کو کرے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ دے۔ یہ دعوت ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنا آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگائے رکھے، اور موت کے بعد کام آنے والا کام آج کر لے، کیونکہ آج دارالعمل ہے، آج عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے، آنکھیں کھلی ہے، تو آدمی کے لیے آخرت بنانے کا اور عمل بنانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی تو اس پر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل، کہ جب آدم کا بیٹا مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ عمل کا دروازہ موت پر بند ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہوا ہے۔ اسے یہ کہا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں کا پابند کرے، اور موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے۔ یہ دعوت ہے، یہی دعوت ہے۔ انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ہاں، اس لیے کہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ پانی ہے، اس کی مدت بہت تھوڑی ہے، اس کا مزہ بھی بہت تھوڑا، اس کا نفع بھی بہت تھوڑا۔ ہاں، سایہ کی طرح سے ہے، آدمی کا سایہ روشنی ہوگی تو سایہ پڑے گا، روشنی ہوگی تو سایہ گم ہو جائے گا، اندھیرا ہے تو سایہ گم۔ یہ سایہ کی طرح ساتھ تو ہے، لیکن جب تک روشنی ہے وہاں تک، جب روشنی ختم سایہ ختم، اس کی ناپائیداری بتائیے۔ ہاں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا کی ناپائیداری کو سمجھے کہ یہ ناپائیدار چیز ہے، اس کا بقا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، آخرت کو پیدا کیا ہے کہ آخرت کی کیا صفت ہے؟ کہ آخرت کی دو صفتیں ہیں۔ ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور جزا کے ملے گی، بطور بدلہ کے ملے گی۔ جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جائیں تو بازار میں آپ کو جو چیز ملے گی وہ دام دینے سے ملے گی، کیونکہ دام دینے پڑے، پیسے دینے پڑے، پیسے دیں گے مال ملے گا، پیسے نہیں ہے تو بس دیکھتے رہو بازار میں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت ہے، پیسے ہوتے تو لے جاتا۔ ہاں، یہ بازار سندا کے آگندتر شہید سرا دل پر آگندتر شیخا جی کہتے ہیں کہ بازار جتنا سامان سے لدا ہوا ہوتا ہے، غریب آدمی کا دل اتنا ہی دکھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ لیتا، میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ لیتا، میرے پاس تو یہ لیتا۔ ہاں، لیکن پیسے نہیں ہے، وہ سامان دیکھ دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت موقع ہے۔ تو ایسا ہے کہ دنیا سے آخرت بنا لے کہ ابھی بہت موقع ہے کہ ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہوگا،
اللہ کا نام لیا سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ایمان سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ عورت پہاڑ سے پڑھے، عورت پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ منورہ، یہ اس سے بڑا ہے۔ یہ کیا بتایا ہے؟ یہ عمل کی قیمت بتائی ہے کہ یہاں عمل ہے اور اس کی قیمت نظر نہیں آتی ہے، اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا۔ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بطور بدلہ کے دینے کا فیصلہ کیا کہ ہم آخرت بطور بدلہ کے دیں گے، اس لیے کوئی چیز بدل میں دینی پڑے گی، کوئی چیز بدل میں دینی پڑے گی، اس کے بدلے میں آخرت ملے گی۔ اگر کوئی چیز اس کے بدل میں نہیں کی ہے تو بھی نہیں ملے گی۔ بازار میں آپ پیسے نہیں دیتے ہیں تو دیکھتے رہو سامان بازار کا، کچھ نہیں ملے گا، اور پیسے ادا کیے ہیں تو سب کچھ ملے گا، جو چاہتے وہ مل جائے۔ تو میں نے کہا آخرت کی دو صفت بیان کی ہے، ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گا، کچھ کر کے آئے ہیں، کچھ جمع کر کے آئے ہیں، اس کا یہ بدل ہے۔ دوسری صفت آخرت کی، یہ دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو بقا ہے، خلود اور دوام اور ہمیشگی ہے۔ یہ آخرت یہ بطور ہمیشگی کے ملے گی، اس لیے ہماری پہلی منزل یہی ہے اور پہلی دعوت یہی ہے کہ کوئی دین کا کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ ہماری آخرت ملے گی۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام کر کے کیا لوگے کہ ہم آخرت پر ہیں، انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے۔ کبھی عزائم کریں گے نا آپ لوگ؟ تو یہ عزائم کس لیے ہے؟ کہ یہ عزائم آخرت بنانے کے لیے، یہ یاد رکھنا کہ ہم اپنی محنت کے ذریعے سے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں چاہتے، نہ حاکم سے حکومت لینی ہے، نہ تاجر سے تجارت لینی ہے، نہ مالدار سے مال لینا ہے، نہ تعریف کرنے والوں کی تعریف چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہماری برائی کرے، کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی، یہ دیکھنا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کام کا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے، اور اس بنانے میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کچھ کہے، یہ اس کی طرف نظر نہیں کرنی ہے کہ کوئی کیا کہے گا، اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی کی دنیا میں شرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ دنیا والوں کو اس کی ان کی دنیا میں آخرت کی طرف دعوت دینی ہے کہ آخرت والے بنو، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، کیونکہ دنیا کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو دنیا کا یہ ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے، ایک پہلو دنیا کا یہ ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے۔ ہاں، لاکھ جوڑا کپڑے ہو لیکن کتنے پہنو گے؟ بولو، ایک کرتا، ایک پاجامہ، ایک ٹوپی، ایک جوڑ جوتے، اس کو متا کہتے ہیں۔ یہ گزارے کا سامان ہے، چاہے جمع جتنا بھی کرو، لیکن کتنا لوگے؟ یہ جتنا گزر سکتا ہے اتنا لوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف رہبری فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، میری دنیا ہے، میری حکومت ہے، کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات بنا رہا ہے، اس کا تو اتنا ہے کہ کھا لیا، ختم کر دیا، یہ اس کا ہو گیا،
پہن لیا پرانا کر دیا یہ اس کا ہو گیا، یا پھر آخرت میں بھیج دیا وہ اس کا ہو گیا. یہ تین ہی شکلیں ہیں، تین ہی شکلیں ہیں. دو شکلیں تو گزارے کی کہ بھائی کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، مکان بنایا پھر وہ بھی پرانا ہو گیا یا چھوٹا ہو گیا. مکان پرانے بھی ہو جاتے ہیں چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہاں ہوتے ہیں. کہ چھوٹے کب ہوتے ہیں کہ کنبا بڑا ہو گیا مکان چھوٹا ہو گیا. جی ہاں، جب مکان چھوٹا ہو گیا اب کافی نہیں ہے. جی ہاں، یہ بدلنے والی جگہ ہے. لیکن آخرت، یہ آخرت کو اللہ نے بقا دیا کہ وہ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آخرت بطور جزا کے ملے گی، بطور بدلہ کے ملے گی، اور ایسی ملے گی کہ وہ باقی رہے گی. اگر خدا نہ کہتا بدلہ برا آیا تو برا بدلہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. ختم نہیں ہوگا. برا بدلہ آیا ہے کہ برا بدلہ باقی رہے گا، اور اچھا آیا ہے تو اچھا بدلہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی سوچے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ ہماری پہلی دعوت ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ اصل ہے، کیونکہ تمام نبیوں کی نظر آخرت پر ہے. جی ہاں، وہ دنیا سے آخرت بنانے کا سامان دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. قارون کو مال دے کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کہ تو اپنے مال سے جو تجھ کو اللہ نے دیا رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ اس کو پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. وہی پیغام اللہ نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں دیا. تمام دنیا کے مرداروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنا حصہ مت بھول جانا. دیکھو، اپنا حصہ مت بھول جانا دنیا میں سے. کیونکہ بیٹے کا ہو جائے، بیٹوں کا ہو جائے، بہنوں کا، سب کا ہو جائے، اور اپنا بھول جاتا ہے کہ میری اولاد کی ترقی ہو، یہ ہو، اپنی ترقی بھول جاتا ہے. ہاں، اس لیے کہا اپنا حصہ مت بھول جانا، دوسروں کے حصے کی فکر کر رہا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہیں بھولنا، دنیا سے آخرت بنا لے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر. اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر. یہ پیغام ہے. اور زمین میں فساد نہ کر. یہ پیغام اس کے نام آیا تھا، وہ یہاں اتارا گیا ہے ہمارے لیے قرآن کریم میں، تاکہ آخرت بنے دنیا سے. ہاں، آخرت نہ بگڑے دنیا سے. یہ پیغام اور یہی اصل دعوت ہے میرے دوست، کہ ہماری دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. اور آخرت جو بنے گی، ایک تو وہ ایمان کی صفت سے بنے گی کہ ایمان کی صفت کے بغیر آخرت نہیں ہے. اس لیے ہر نبی لا الہ الا اللہ یہ لے کر آیا کہ ایک اللہ ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی بگاڑنے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نظر آتا ہے مگر ہے نہیں. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. یہ ایمان یقین سکھایا ہے. پہلی صفت ہماری آخرت بنانے کی کہ ہمارے ایمانوں میں اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے، اللہ سے ہمارا صحیح تعلق ہو جائے. اللہ سے تعلق عبادت کا ہے، یقین کا ہے. جی ہاں، کہ اللہ کی ذات سے ہمارا یقین وابستہ ہے کہ ہمارا نفع نقصان، ہماری عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. دوسرا کہ اللہ سے جو چیز ملے گی وہ اللہ کے اطاعت سے ملے گی.
اللہ کی تابعداری سے ملے گی، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے ملے گی، یہ دوسری بات ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ملے گا کس کو؟ کہ جو اللہ کے حکموں کی تابعداری کرے گا وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ بنیادیں ہیں ہمارے کام کہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فیصلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ بغیر دین کے راضی نہیں ہوگا۔ ہم کو اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے، پسند کر کے دیا ہے۔ ہاں، یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ ایک چیز اللہ پسند کر کے ہم کو لاؤ، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں پسند کر کے۔ جیسے کوئی دوست کسی کو کہے کہ یہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، جی ہاں، تو عزت بھی ہے، محبت بھی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور یہ پسند کر کے تم کو دیا ہے۔ تو یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا اور پسند کر کے دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین پسند کیا تو کیا ہماری بے دینی اللہ پسند کرے گا؟ بتاؤ، جب پسند کر کے دین دیا ہے تو ہماری بے دینی اللہ کسی حال میں پسند نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی اختیار کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز پسند نہیں کریں گے، اور اس کی آخرت سراسر نقصان میں جائے گی۔ ہاں، یہ آگاہی کرتی ہے، اس لیے تو تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری سب چیز اپنے دین کے مطابق ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں، حیات ہے، تندرستی ہے، مال ہے، اولاد ہے، اسباب ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اپنی نہیں ہے، یہ امانتیں ہیں، دی ہوئی ہے۔ جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے، زندگی بھی جب تک چاہیں گے زندہ رکھیں گے، جب چاہیں گے اٹھا لیں گے۔ اپنا ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے، ہم کو دیا ہے، بطور نعمت کے بھی دیا ہے، بطور امانت کے بھی دیا ہے، بطور نعمت کے بھی دیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، تندرستی ہے، عزت ہے، نعمتیں ہیں۔ تو جس طرح یہ نعمتیں ہیں اسی طرح یہ امانتیں بھی ہیں۔ ہاں، یہ صرف نعمتیں نہیں ہیں، کیونکہ نعمت سے آدمی خوش ہوتا ہے اور اس کی زیادتی چاہتا ہے کہ اور ملے اور ملے، تو یہ ٹھیک ہے، نعمت بھی ہے، لیکن جس طرح یہ نعمت ہے اس طرح یہ امانت ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا امانت کی حفاظت کے لیے ایمان دیا ہے کہ ایماندار ہوگا تو امانت کی حفاظت کرے گا، ایماندار نہیں ہوگا تو امانت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ جو ایمان ملا ہے وہ ان امانتوں کو سنبھالنے کے لیے ملا ہے، اس لیے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ راضی ہوگا وہ کام کرے۔ اس لیے تمام نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی ایک ہی غرض ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نبی رہبری کرے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف۔ اس لیے پہلی صفت ایمان کے ساتھ جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اس دعوت کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، وہ صفت ہے اطاعت کی صفت۔ یہ اہم چیز ہے، کیونکہ آدمی اپنی صفتوں کی وجہ سے کمال کو پہنچتا ہے۔ ہاں، اگر گندی اور بری صفتیں ہیں تو بری صفتوں کا کمال پیدا ہوگا، ہاں، پکے درجے کا فسادی بن جائے گا، اور اگر اچھی صفتیں پیدا ہوئی ہیں تو اعلیٰ درجے کا متقی بن جائے گا۔
اور صفت بنتی ہے میرے دوستوں عمل کی پابندی سے، کہ آدمی کسی عمل کا پابند ہوا صحیح اصولوں کے ساتھ تو وہ عمل بنتے بنتے اس کی صفت بن جائے گی۔ حدیثوں میں ہے کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچائی پر رہتا ہے تو پھر وہ سچا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے پھر وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ کہ آدمی کا عمل اس کو صفتوں تک لے جاتا ہے۔ صفت کی خاصیت یہ ہے کہ صفت موت کے ساتھ ساتھ جائے گی، عمل تو کٹ ہو جائے گا لیکن جو صفت بنی ہے وہ ساتھ جائے گی۔ جیسے ایمان کی صفت بنی، مومن بنا تو ایمان ساتھ جائے گا، خدا نخواستہ منافق بنا تو نفاق ساتھ جائے گا، کفر ساتھ جائے گا، جھوٹ ساتھ جائے گا، سچ ساتھ جائے گا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور جب اطاعت پر دوام ہوتا ہے اور آدمی اطاعت پر کامل درجے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اس کی زندگیاں ان کی زندگی میں صفات پیدا ہوتی ہیں، ایسی صفتیں پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی مخلوق بھی اس سے راضی ہوتی ہے۔ اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور مخلوق بھی محبت کرتے ہیں۔ حدیثوں میں کہ آدمی اپنے ایمان کے تقاضے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار صفتوں پر کیا ہے۔ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ بتایا۔ تو یہ صفت پیدا ہوتی ہے میرے دوستوں جب کسی کام پر آدمی اپنے آپ کو مسلسل لگائے، تو لگتے لگے پھر وہ چیز اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہے۔ اگر بری صفت ہے تو بری صفت اس کی زندگی کا جز بن گئی، اب یہ الگ نہیں ہوگی۔ اچھی صفت ہے تو وہ اچھی صفت اس کی زندگی کا جز بنے گی۔ اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت میں استقامت کا حکم دیا، اس کا حکم دیا، استقامت کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو پابند کرو، صحیح چیز کا پابند کرو۔ کہ صحیح چیز کیا ہے؟ کہ صحیح چیز وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہماری دعوت و تبلیغ کیا چیز ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہماری چاہت جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات کہ ہماری دعوت، ہماری محنت کا تقاضا اور ہماری محنت سے مقصود جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر کام میں۔ اس لیے میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین اور مذہب میں اتباع اصل ہے۔ کیا اصل ہے؟ اتباع اصل ہے کہ اپنے آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں اللہ رسول کی طرف سے، اپنے آپ کو اس کا پابند کر دو، متبع، نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنو، نبی کی تابعداری میں زندگی گزارنے والے بنو۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مذہب میں اور دین میں اصل کام اتباع ہے، کہ اپنے آپ کو تابع کر دیا۔ ہاں، آدمی میں جذبات ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے کہ وہ سب ایک طرف اور اپنے آپ کو تابع کر دیا۔ کیوں کہ جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، طریقوں کا دین معتبر ہے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، کیونکہ جذبہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے، تو کچھ دنوں بعد پھر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ طبیعت کا تھا۔ جی ہاں، وہ طبیعت ہے نا، حج کا شوق بہت ہوتا ہے،
حج میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، میں تو حج میں جا رہا ہوں، میرے شوق. پھر جب وہاں جاتے ہیں وہاں کوئی تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ حج عمرے میں تکلیفیں ضرور آتی ہیں. جب فضائل حج پڑھے دیکھنا فضائل ہے کہ حج میں عمرے میں یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ تکلیف سے خالی نہیں. جب وہاں تکلیف آتی ہے تو وہی معلم سے کبھی جلدی ہماری واپسی کا انتظام کر دو، جلدی ہماری واپسی کا بھی ٹکٹ کروا دو، جلدی. بہت پریشان ہے. ارے بھائی بہت شوق سے آئے تھے حج کو جانا ہوتا کہ وہ جذبہ تھا. کیا تھا؟ حالات نے وہ بدل دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جذبات کا دین معتبر نہیں ہے، طریقوں کا دین معتبر ہے. کہ ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے، ہمیں کس راستے سے چلنا بتایا ہے. تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے دیے زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ زندگی بنانے کے لیے طریقے دیے. گزارنے کے لیے تو دنیا کا سامان ہوتا ہے گزارے گا، لیکن جو طریقے دیے ہیں وہ زندگی بنانے کے لیے دیے کہ اپنی زندگی اس طریقے سے بناؤ. کہ پہلی صفت کہ وہ اپنا ایمان بناؤ. کیا بناؤ؟ کہ اللہ سے پکا تعلق رکھو، کیونکہ اللہ کے سوا جتنے تعلقات ہیں وہ سب کٹیں گے. جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے وہ چیزوں کے ساتھ ہو یا انسانوں کے ساتھ ہو، یہ تمام تعلق کٹ جائیں گے. کبھی حالات سے کٹ جاتے ہیں ورنہ موت سے کٹ جاتے ہیں. دونوں طریقوں سے حالات ایسا آ گئے وہ تعلقات ختم ہو گئے، یا موت آ گئی تو وہ تعلقات ختم ہو گئے. تو تمام تعلقات کٹنے کے لیے، اللہ کا تعلق کٹنے کے لیے نہیں ہے، وہ باقی رہے گا. لن فسام نہ ہو کہ وہ تعلق نہیں کٹے گا. اگر اللہ سے صحیح تعلق قائم کیا ہے تو صحیح تعلق باقی رہے گا، اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ سے ناراضگی والا تعلق باقی رہے گا. یعنی اللہ اسے ناراض رہیں گے. اس لیے دو قسم ہو جائے گی انسانوں کی آخرت میں. ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے آئی ہے، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے آئی ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن لوگ جو اٹھیں گے قبروں میں سے تو ان کے چہرے سیاہ بھی ہوں گے اور سفید بھی ہوں گے، نورانی بھی ہوں گے اور کالی بھی ہوں گے. یہ آخرت بتائیے کہ ان کے چہرے کالے بھی ہوں گے اور ان کے چہرے نورانی بھی ہوں گے. دو قسمیں ہو گئی. ایک قسم اللہ کو راضی کر کے گئی ہے، ایک قسم اللہ کو ناراض کر کے گئی ہے. اس لیے دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے ہم کو کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند بناؤ. اللہ کے رضا کا اپنے آپ کو پابند بناؤ. استقامت کا حکم دیا ہے، ایمان کے ساتھ اطاعت ہے اور اطاعت پر استقامت ہے. یہ صفتیں ہیں جو اپنے اندر پیدا کر دیا کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کام کو ہر حال میں کرنا، اپنے آپ کو حال کا تابع نہیں بنانا، حکم کا تابع بنانا. حال کا تابع نہیں بنانا، حکم کا تابع بنانا. یہ حکم ہے. دیکھو مولانا یوسف فرماتے تھے کہ ہم حکموں والے ہیں. کیا والے ہیں؟ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکموں والے ہیں. کہ ہم تو ہر حال میں حکم دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے، حال کیا ہے یہ نہیں، کیونکہ حال تو گزر جائے گا. حال گزرتا ہے. جیسے بچپنا گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا. حال کیا ہے؟ یہ تین حالت ہے. بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا. یہ گزرنے کے لیے کہ حال گزرنے کے لیے ہوتا ہے اور حکم چلنے کے لیے ہوتا ہے. حکم پر چلو، حکم والے کہ ہم حکم والے ہیں، اس لیے ہم حال کو نہیں دیکھتے، حکم کو دیکھتے ہیں. اور اس کی مثال دی کہ ہماری نمازوں کے، عبادتوں کے اوقات چاند پر ہے، سورج پر نہیں ہے. یعنی ہم چاند دیکھیں گے، پہلا چاند ہوا، دوسرا چاند ہوا. حج کرنے کے لیے بھی حج کے مہینوں پہ چاند دیکھیں گے، روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھیں گے، عید کرنے کے لیے چاند دیکھیں گے. کہ ہم
چاند کے حساب سے چلتے ہیں، قمری حساب سے چلتے ہیں. چاند والے حساب میں کوئی موسم نہیں ہوتا. رمضان کسی بھی موسم میں آ جائے، سردی میں آوے، گرمی میں آوے، بارش میں آوے. ایسے نماز سردی میں بھی آوے، گرمی میں آوے، بارش میں بھی آوے. عید سردی میں بھی آوے، عید گرمی میں آوے، عید بارش میں بھی آوے. لیکن عید کرنی ہے، رمضان کے رمضان پورا کرنا ہے. حج گرمی میں بھی آوے، سخت گرمی ہوتی ہے کیونکہ وہ جگہ سب زیادہ گرم علاقہ ہے، سخت گرمی ہوتی ہے تو گرمی سے مر جاتے ہیں. لیکن حج اپنے مہینے میں ہی ہوگا، یہ نہیں کہ گرمی ہے تو مشورہ کرو. ایسا ہے جیسے تجھے میں اگر گرمی ہے تو گرمی کی چھٹیاں، جو علاقے ٹھنڈے ہیں وہ ٹھنڈے میں چھٹی کرتے ہیں. جو ملک ٹھنڈے وہ ٹھنڈے میں کہ ٹھنڈے میں کام نہیں ہوتا، بند کرو تو ادارے بند ہو جاتے ہیں. گرمیوں میں ادارے بند ہو جاتے کہ ہمارا یہ کام ایسا کہ ہم تو حکم والے ہیں. یہ استقامت پر بات سمجھاتے ہیں کہ ہم حکم والے ہیں کہ جو حکم ہوگا، جو حال ہوگا اس حال میں ہم حکم کو پورا کریں گے. اور اس کی مثال نمازوں سے دیتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اوقات، ہمارے روزوں کے اوقات، ہمارے حج کے اوقات یہ چاند کے حساب پر ہے، سورج کے حساب پر نہیں ہے. کیونکہ سورج والوں کے مہینے مقرر، یہ مہینے گرمی کے، یہ مہینے سردی کے، یہ مہینے بارش کے، وہ مقرر ہے. جی ہاں، ہمارا کچھ نہیں، ہم چاند دیکھ کر کام کریں گے. حدیث میں ہے کہ سومو لے رؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر عید کرو. گرمی آوے، سردی آوے، بارش آوے، سفر آوے، ہزار آوے، تندرستی آوے، بیماری آوے، چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. جی ہاں، حال کے تابع نہیں کہ جب بارش میں کیا عید ہوگی، کپڑے بک جائیں گے کہ نہیں، بارش ہوگا بارش میں عید کریں گے. گرمی ہے تو گرمی میں روزے رکھیں گے، گرمی ہے تو گرمی میں عید کریں گے. یہ مزاج بنایا ہے کہ ہمارا مزاج حکم پر چلنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا کیا مزاج ہے کہ ہم حکم والے ہیں، حالات والے نہیں. حالات تو گزر جائیں گے. جی ہاں، یہ روزے جون میں بھی آئے، ابھی نہیں، اب ادھر چل رہا ہے، اب اپریل میں آئیں گے تو ٹھنڈک ہو جائے گی. ورنہ مئی جون میں روزے ہوتے، بڑے دن، بڑی گرمی، رات چھوٹی، روزے رکھنے. کیوں کہ ہم حکم والے. ہاں، اس لیے زندگی کو حکم والی بنانے کے لیے ہم کو محنت دی ہے کہ جب زندگی میں محنت ہوگی حکموں کی تو حکم پر چل سکے گا. اگر حکم والی محنت نہیں ہوگی تو حکم پر نہیں چل سکے گا. اس لیے ہم کو حکم بھی دیے ہیں، محنت بھی ہے تاکہ زندگی میں استقامت آئے، پابندی آئے کہ ہم حال میں پابند ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پابندی کا حکم دیا ہے اور نبی کی امت یعنی ہم کو بھی پابندی کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. کوئی مسئلہ پیش آیا ہے پابندی میں تو سوال کرو، پوچھو کہ اب میں کیا کروں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں باتیں کی، کیونکہ پابندی تو کرنی ہے لیکن حالات پیدا ہو گئے تو کیا کرو. تو فرمایا حالات پیدا ہو گئے ہیں تو پوچھو کہ اب میں کیا کروں. جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. پوچھتے پھر میں کیا کروں تو وہ راستہ بتاتا ہے. تو کہتے ہیں یہاں بھی اپنی زندگی کو استقامت کی صفت پر لاؤ اور کوئی بات پیدا ہو جائے استقامت میں تو پوچھو کہ اب میں کیا کروں، یہ میرا حال ہو گیا ہے. اگر دین کی بات ہے تو دین والوں سے پوچھو، تبلیغ کی بات ہے تو تبلیغ والوں سے پوچھو، علاج کی بات ہے تو علاج والوں سے پوچھو. یہ طریقہ ہے. علم و ذکر جو ہم کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے. تبلیغ میں تیسرا نمبر کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں، کوئی نام ہی نہیں لیتا علم و ذکر کا. ہاں، کہ علم و ذکر اس لیے دیا ہے کہ حکم استقامت کا ہوگا
اور استقامت کی صورت میں کوئی حال پیش آئے گا تو اس حال کے علاج کے لیے پوچھا کرو. جیسے طبیعت میں کوئی حال آیا تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. جی ہاں, کوئی دوسرا زندگی کی ضروریات میں کوئی آیا تو اس کے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں, یہ حل ہو گیا. ایسے ہی میرے دوستوں, استقامت کو کامل بنانے کے لیے دین پوچھنا اور دین سیکھنا ضروری ہے. یہ ہمارے اندر کمی ہے. علم و ذکر کا سبب اس لیے دیا ہے کہ آپ کو استقامت کا حکم دیا ہے, پابند رہنے کا حکم دیا ہے, اور پابند رہنے میں حالات آتے ہیں تو حالات کے حل کے لیے کیا کہ حالات آئے تو چھوڑ دیا. ایسا ہے کہ بھئی تو بہت مشکل ہے, چھوڑو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر کام کو مشکل سمجھ کر چھوڑا تو وہ اور مشکل ہو جائے گا. ان کے الفاظ یہ تھے کہ مشکل سمجھ کر چھوڑا تو مشکل تر ہو جائے گا, یعنی اور مشکل ہو جائے گا. چھوڑ دینا یہ حل نہیں ہے, چھوڑ دینا علاج نہیں ہے, بلکہ کیا کرو کہ پوچھو کہ اب میں کیا کروں, یہ میرا حال ہے. اس لیے ہم کو حکم دیا ہے کیونکہ دینی علمی بات ہے تو عالموں سے مسئلہ پوچھو کہ میرا یہ حال ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں. اور تبلیغی مسئلہ ہے تو تبلیغ والوں سے پوچھو کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میرے بارے میں کیا رائے ہے. یہ استقامت کو صحیح کرنے کا طریقہ بتایا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات کہ پوچھو. ہاں, انما شفاء العی السؤال, حدیث شریف ہے کہ انما شفاء العی السؤال, کہ ہار گئے تھک گئے کہ اس کا علاج پوچھنا ہے. کہ ہار گئے تھک گئے کہ اس کا علاج پوچھ کر کے چلنا ہے, کہ پوچھ کر کے چلو تو پھر ہارنا تھکنا نہیں ہوگا. کہ ہار گئے تھک گئے کہ پوچھو. جیسے مسافر چلتا ہی رہے, کسی کو پوچھتا نہیں ہے کہ راستہ صحیح کہاں ہے, تو سوائے تھکنے کی اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. اور بھائی تھکنے کی کیا وجہ, پوچھو کہ صحیح راستہ کہاں ہے, تو لاکھوں آدمی بتانے والے ملیں گے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کو اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ گزارنے کا حکم ہے. اس کے درمیان میں حالات آئیں گے تو پوچھا کرو, پوچھ کر کے چلو, مان کر کے چلو. کیا کرو, پوچھ کر کے چلو, اور پوچھنے کے بعد مان کر کے چلو. ماننا ہے, پوچھ لیا, بتا دیا کہ مان لیا. اسمعوا واطیعوا, سنو صحیح بات اور مانو صحیح بات. تو یہ زندگی کو صحیح بنانے کی ہماری راہ ہے کہ پوچھو. تو علم و ذکر کا نمبر اس لیے دیا گیا ہے, اس کا استعمال کریں کہ علم و ذکر ہماری زندگی میں آئے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو حال ہے اس حال کا کیا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. علم اور ذکر دو چیزیں ہیں. علم سے مراد یہ ہے کہ اس حال کا کیا حکم ہے, اور حکم یہ ہے تو اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات. جیسے نماز کا حکم آیا, نماز قائم کرو, یہ تو اسلام, یہ تو آسمان سے آیا کہ نماز قائم کرو. لیکن نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ قرآن شریف میں نہیں ہے کہ ایک رکوع ہے, 2 سجدے ہیں, قاعدہ ہے, یہ ہے. تو پھر یہ کہاں سے ملا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. تو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا, طریقہ نبی دے گا. اسے بنتا ہے دین. کہ حکم اللہ کا ہوگا, وہ طریقہ نبی کا ہوگا. اس لیے تبلیغ کا یہی مطلب ہے, اور کوئی مطلب نہیں. کہ تبلیغ کے ذریعے سے زندگی اتباع پر آوے. کس پر آوے؟ اتباع اور تابعداری پر آوے. کہ تابعداری کس چیز کی؟ کہ اللہ کے حکم کی. کہ مالداری ہے تو مالداری کا حکم معلوم کرو, غریبی ہے تو غریبی کا حکم معلوم کرو, بیماری ہے تو بیماری کا حکم معلوم کرو. جس طرح بیماری کا علاج معلوم کرتے ہو, بیماری کا حکم معلوم کرو. تو علم و ذکر تبلیغ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمان پر جو حال آئے وہ اس حال کا علم پوچھے کہ اب اس حال میں کیا کروں, اور کوئی بتائے تو طریقہ بتاؤ کہ یہ کرو. عمران ابن حسین ایک صحابی تھے,
بہت مشہور صحابی ہیں، پرانے صحابی، اکثر وہ بیمار رہتے تھے، تو وہ بیماری میں اپنی بیماری کے مسائل پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ اب یہ ہو گیا میں کیا کروں، یہ ہو گیا میں کیا کروں، یہ ہو گیا میں کیا کروں۔ ڈاکٹر دوا پوچھتے ہیں ڈاکٹروں سے، وہ اپنی بیماری کے میں اللہ کی عبادت کے دوسرے کاموں کے کیا کیا حکم ہے وہ پوچھتے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہماری دعوت میں علم و ذکر کا مطلب ہے وہ اس کی رہبری کے لیے کہ مسلمان پر جو حال آئے اس حال کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اس حال میں میرے دل میں کیا حکم ہے، اور وہ حکم معلوم ہوا تو اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تیسرا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر اتنا ضروری ہے جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے نہیں ہوں گے تو وہ گاڑی ڈیر ہو جائے گی، پہیے ہی نہیں ہے، اور پہیے ہوں گے تو پھر وہ چلے گی۔ تو کہتے اپنی زندگیوں کو علم و ذکر پر لاؤ۔ ہاں، خالی پھرنا کافی نہیں ہے کہ خالی چکی پھرے تو پیٹ آ جائے گا، بولو چکی پھرے پیٹ نہیں بھرے گا، تو پھر پیٹ کب بھرے گا؟ کہ دانے ڈالو آٹا نکالو، دانے ڈالو آٹا نکالو، اب روٹی تیار ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو دین کے لیے حرکت کرنی ہے، حرکت کی دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفر، سفر، ہجرت، نصرت اس پر امت کو ڈالا ہے، لیکن خالی ہجرت پر نہیں ڈالا، خالی سفر پر نہیں ڈالا کہ پھرو پھرو پھرو، کہ خالی چکی پینے تو کیا بھائی، کوئی بھی چیز خالی پینے تو کیا بھائی، کہ گاڑی پیسنجروں کو لیتی نہیں جاتی ہے آتی ہے، کوئی گاڑی کا کیا پہنا ہے، کوئی چکی کا کیا پہنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، کسی چیز کی رفتار مفید نہیں ہوتی بلکہ اس کے فائدے کے ساتھ مفید ہوتی ہے۔ ہماری دعوت اور تبلیغ میں نفل ہے، سفر ہے۔ نفل سفر کس طرح کہ دین لیتے ہوئے دین دیتے ہوئے، جسے دانے ڈالتے آٹا نکالتے ہیں، دانے ڈالتے آٹا نکالتے، ترکیب یہ ہوتا ہے کہ دین لو دین دو دین لو دین دو۔ کہ وقت اسے مانگا جاتا ہے کہ دینداری آئے، کیا ہے دینداری آئے، خالی وقت لگانے کے لیے نہیں بکر کہ وقت لگے وقت لگے، کہ وقت بھی لگے اور وقت لگنے کے ساتھ دینداری آئے۔ کہ دینداری آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دینداری آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں ترقی ہو، کیا ہو؟ ایمان میں ترقی ہو۔ کہ ایمان میں ترقی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اندر خدا کا خوف آئے، کیا ہے؟ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ انی لاخشاکم واتقاکم، لوگوں سے فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم، یاد رکھو میں تمہارے اندر تمہارے درمیان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تعریف نہیں کی ہے، اپنی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ اپنا منصب اور مرتبہ بتا کر ہم کو دعوت دی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ کیا ڈرے؟ کس سے ڈرے؟ جیسے محتاجی سے ڈرتے ہیں، غریبی سے ڈرتے ہیں، بیماریوں سے ڈرتے ہیں آج کل۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ہاں، بیماری ہو، غریبی ہو، کہ یہ کچھ نہیں ہے تو اللہ کے چاہنے چاہیے، غریبی بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی۔ اللہ نے نہیں چاہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، نہ غریبی آئے گا تو بیماری آئے گا، اللہ چاہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اصل ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان بنانے کا مطلب یہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے۔ کہ دعوت کا یہ راستہ ایمان کی محنت کا راستہ ہے، کہ ایمان کی محنت سے کیا ملے گا؟
کہ ایمان کی محنت سے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. کہ والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے، محنت سے چلیں گے، ہم ان کو صحیح راستہ بھی دیں گے اور ان کے دلوں میں تقوی اور خوف بھی دیں گے. تو اب دیکھنا ہے کہ تبلیغ میں پھرنے سے خوف پیدا ہوا نہیں ہوا. خوف پیدا ہوا نہیں ہوا، کیونکہ جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ اپنا صحیح اثر بتاتی ہے. جو دوا صحیح ہوتی ہے وہ صحیح اثر کرتی ہے، بناوٹی ہوتی ہے تو وہ صحیح اثر نہیں کرتی. صحیح چیز ہے کہ صحیح چیز کا صحیح اثر ہونا چاہیے. کہ بھئی ہمیں دعوت و تبلیغ سے کیا ملے گا؟ صحابہ کو کیا ملا تھا؟ کہ صحابہ کرام کو تقویٰ ملا تھا، اندر اللہ کا ڈر ملا تھا. حضور بھی فرماتے ہیں میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ بھئی تبلیغ میں پھرنے سے اللہ کا ڈر ملنا چاہیے. نہیں ہے تو مانگے اللہ سے کہ مجھے اللہ اپنا ڈر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر مانگتے تھے کہ مجھے اپنا خوف دے. کہ کتنا خوف دے؟ کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں تیرے نافرمانی سے بچ جاؤں. یہ تعلیم دے. بہت زیادہ خوف نہیں کہ آدمی بے ہوش ہو جائے خوف کی وجہ سے، اس کے ہوش اڑ جائے. اتنا خوف نہیں مانگا. یہ باتیں سمجھنے کی ہے. ہاں، خالی پھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پھرنے میں یہ چیزیں لینی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے کہ میرا اللہ ہے، وہ میرا حساب دے گا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے قیامت کے میدان میں کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں. ہاں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف سے اور بدلہ ہر ایک کو دیا جائے گا، اچھا برا، کسی کی رعایت نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ اس دعوت کے ذریعے سے کیا پیدا ہونا؟ کیونکہ والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. کہ جو ہدایت پر جان بوجھ کر تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ان کو صحیح راستے پر بھی ڈالے گا اور ان کے دلوں میں تقوی ڈالے گا، اپنا خوف ڈالے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت کام کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں آنے کی وجہ سے آدمی کے اندر حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، آپ حضرات ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ سے یہ باتیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خالی کامتا رہے کہ اللہ مجھے ڈر کیسا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے خوف پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں جو جو حقوق اس کی زندگی میں ہوتے ہیں اللہ کے یا مخلوق کے، ان حقوق کے ادا کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے حقوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم؟ یاد رکھو اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو ہمارے دین میں حقوق کی تعلیم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے. جی ہاں، اور جتنی چیزیں ہم سے وابستہ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ان حقوق کا علم ہو کہ ہمارے ذمہ یہ حق ہے. تو محنت کے ذریعے سے اندر حقوق کے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. مال آیا ہے زندگی میں کہ مال آنے سے کیا حق واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ مال کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے. ہاں، تو مال آیا
مال کی وجہ سے کیا حقوق آئے، غریبی آئی تو غریبی کی وجہ سے کیا حقوق آئے. ہاں جو حال آیا اس حال کا حق. یہ دعوت کا مقصد ہے کہ اپنے اندر اس محنت کے ذریعے سے صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ زندگی میں جو حال آئے اس حال کا کیا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان حقوق کی ادا کرنے کے لیے دلوں میں تقویٰ اور خوف ڈالتے ہیں کہ جس کے دل میں خوف آیا وہ صحیح چلے گا. فائدہ ہے کہ آدمی کسی بات سے ڈرتا ہے تو پھر اپنا رخ صحیح کرتا ہے. من خاف عاد لجا ومن عاد لجا بلغ المنزل. حدیث شریف میں کہ جو ڈرا وہ صحیح چلا، اور جو صحیح چلا وہ منزل کو پہنچا. وہ جو ڈرتا نہیں ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی کو ڈر ہی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دیا جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خوف مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ خوف. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ مجھے اپنا خوف دے. کہ کتنا؟ کہ مجھے اپنا اتنا خوف دے کہ وہ تیرا خوف مجھے تیری نافرمانی تک جانے نہ دے. جیسے ڈوبنے کا خوف پانی تک آدمی کو جانے نہیں دیتا، جلنے کا خوف آدمی کو آگ تک جانے نہیں دیتا. کیا آگ ہے پانی ہے، شام ہے. کہ خوف کہ خطرے کی چیز سے بچانے کے لیے خوف. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ اللہ کا عذاب اور ناراضگی ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اس کے لیے خوف چاہیے. کیا چاہیے؟ کہ خوف ہوگا تو اللہ کی ناراضگی سے بچے گا، وہ جو ناراضگی سے بچے گا وہ عذاب سے بچے گا. اس لیے دعوت کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آئے. یہ دیکھنا ہے کہ اندر آیا نہیں آیا. نہیں ہے تو مانگے کہ اللہ مجھے خوف دے اپنا، کہ اتنا خوف دے کہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ جاؤں. کہ جب ڈرے گا پھر نماز اس کی ضائع نہ ہوگی، نماز اس کی فوت نہیں ہوگی، اس کی عبادت فوت نہیں ہوگی. ہاں کہ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. اب ڈر گیا تو ڈرے گا تو اس عبادت کو صحیح کرے گا. اس لیے اس کام کی منفعت میں سے یہ ہے کہ اس کام کا کیا نفع ہے، کہ اس کام کا نفع یہ ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اس خوف کے پیدا ہونے کی وجہ سے زندگی بدل جاتی ہے. زندگی بدل جاتی ہے، دنیا سے آخرت کی طرف رخ ہوتا ہے. اپنے خواہشوں کے مقابلے میں اطاعت کی طرف رخ ہو جاتا ہے. کہ پہلے خواہشات کی زندگی گزارتے تھے، اب اطاعت کی زندگی گزارتے. پہلے آزاد تھے، اب سنتوں پر آ گئے. پہلے فیشن پر تھے، اب سنتوں پر آ گئے. پہلے کیا تھے؟ فیشن پر زندگی گزرتے تھے. اب تبلیغ آئی، تبلیغ میں گئے، اللہ رسول ایمان آخرت. اس نے یہ اثر کیا کہ اب زندگی کی لائن بدل گئی. کہ کیا بدل گئی؟ کہ اب فیشن چھوڑ دی، اب سنت پر آئیں گے. کہ اصل زندگی سنت ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ کہ اصل زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، وہ اصل زندگی ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. کہ حکم کیا ہے، سنت کیا ہے، حکم کیا ہے، سنت کیا ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آئی. اللہ کا حکم آیا، نبی کا طریقہ آیا. تو اب گھر سے نکلا ہے تو سنت کے مطابق نکلے گا. اس کے مطابق گھر سے نکلا. گھر سے نکلے تو کیا کرے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کر کے نکلے اور دعا پڑھ کے نکلے. مثال دیتا ہوں کہ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سنت یہ پڑھ کر کے نکلا. کہ اب سنت پر عمل کرنے کا انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ سنت پر
عمل کرنے کا انعام ملے گا، کیونکہ اللہ کو نبی کی سنتیں بہت پسند ہیں. وہ بندہ بہت پسند ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے. پھر سنت گھر سے نکلتے ہوئے مثال دے رہا ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ فجر کی نماز کے لیے نکلا ہے. تو فرشتہ بشارت دے گا اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ تو نے اس سنت پر عمل کیا، تجھے ہدایت ہو گئی، تیری حفاظت ہو گئی، تیرا کام بن گیا. تیرے نام کہ تجھے ہدایت ہو گئی، اب تو ہدایت پر ہوگا، تیرا کام بن گیا، تیری حفاظت ہو گئی. کتنا بڑا ہے نا یہ؟ کیوں؟ یہ سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ. اس لیے میرے دوستوں اصل زندگی اتباع ہے کہ ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری آ جائے، اس کے ذریعے سے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائے. دعوت اور تبلیغ کی محنت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اندر ایک سزا پیدا ہوتی ہے. اگر صحیح وقت لگتا ہے تو اصولوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ صحیح وقت لگتا ہے تو پھر اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اندر ایک صفت اللہ تقوی کی ڈال دیتے ہیں. کیا ڈال دیتے ہیں؟ تقوی کی صفت ڈالی تو اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اب جتنی باتیں اللہ کی ناراضگی کی زندگی میں ہے وہ چبھے گی. کیا ہوگی؟ وہ چبھے گی، کیونکہ دعوت نے اثر کیا ہے، اندر خدا کا خوف پیدا ہوا ہے. تو زندگی میں جتنی غلط چیزیں ہیں وہ چبھنے لگیں گی کہ میرے اندر تو یہ ہے، میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، فلانے کو مارا ہے، فلانے کو یہ کیا ہے، نمازیں ماری گئی ہے، زکاتیں باقی ہے، روزے میں رکھے، یہ سب اندر پٹی کھلتی ہے. یہ اس کا اثر ہے. ایک خوف پیدا کر دیا، اب وہ پٹی کھلی. ایک دن نمازیں باقی ہے، ایک دن روزے کھوئے ہیں، فلانے کا حق دبایا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ چوبنے لگے گی. جب چوبنے لگے گی تو پریشان ہوگا کہ اب میں کیا کروں، تو پوچھنے جائے گا میں کیا کروں، میں کیا کروں، میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے. تو اس کو صحیح راستہ بتانے والے ملیں گے اگر پوچھے گا تو. یہی صحابہ کرتے کہ جب بہاوتین پر آئے اور کام پر لگے تو اب جو باتیں اندر تھی وہ پوچھنا، یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی ہے جاہلیت نے، فلانا کام کیا ہے، فلانا کام کیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ پوچھتے تھے. کیوں؟ کہ اب صحیح زندگی آئی ہو، ریل الٹی چلی تو گناہ نظر آ رہے ہیں، یہ تو جو تسلی دیتے تھے کہ تم ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری یہ چیز معاف ہو جائے گی، تم نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کی وجہ سے تمہاری یہ چیز معاف ہو جائے گی، تم نے حج کیا ہے تو حج کی وجہ سے معاف ہو جائے گا. کیونکہ وہ اندر چبھن پیدا ہوتی اور یہ بات نہیں ہوتی تو چبھن نہیں پیدا ہوتی. دل سن ہو گیا ہے اندر. جیسے بدن سن ہو جائے تو پین اثر نہیں کرے گی اور بدن صحیح ہے تو پن ہے، کھانس ہے، وہ اثر کرے گی، چبھے گی وہ. اس لیے میرے دوستوں ایمان کی محنت سے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے دلوں میں، پھر دل زندہ ہو جاتا ہے. وہ سن ہو گیا تھا کہ اب ہوش میں آئے گا دل، اس لیے گناہ چبھیں گے. گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اندر چبھتے ہیں. حدیثوں میں حدیث مماحا کبھی صدرے کا وہ کہہ رہتا ہے یہ الناس کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے گناہ نہیں بتایا، گناہ یہ کو نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا، اس کی کیفیت بتائی، کمیت نہیں بتائی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. فرمایا جو چیز تیرے دل کے اندر چبھن پیدا کرے وہ گناہ، جو چیز تیرے دل کے اندر چبھن پیدا کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے اور اندر چبھ رہا ہے، کسی کو گناہ سمجھ، تو گناہ کی کیفیت بتائیے، کمیت نہیں بتائی کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ. کہ جو چیز تیرے اندر چبھن پیدا کرے وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے.
اس میں سے نکل جاؤ. تو یہ جبن پیدا ہوتی ہے تبلیغ میں، نہیں تو سن ہو گیا دل، گناہ کیے جاؤ. اس لیے میرے دوستو اس کام کے اندر ہماری اصلاح کا سامان ہے. اس کا سامان ہے ہماری اصلاح کا سامان ہے. ہر آدمی پر اپنی اصلاح واجب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. اصلاح کرنے والوں سے پوچھے، جیسے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، وکیلوں سے پوچھتے ہیں، بلڈروں سے پوچھتے ہیں. نہیں پوچھتے کہ بھائی مکان بنانا ہے، کوئی سرکاری کام آ گیا تو وکیل کے پاس گئے، کوئی علاج کا ڈاکٹر بنا گئے. اس نے کہا کہ دینداروں سے، عالموں سے پوچھا کرو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس میں کیا کروں، تاکہ وہ چبھن نکل جائے اور صحیح راستہ ملے. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا. پوچھو جاننے والوں سے، پوچھو دینداروں سے، پوچھو علم والوں سے کہ بھائی نمازیں بہت ساری قضا وغیرہ پر لوگ آتے ہیں کہ بہت ساری نمازیں قضا وغیرہ کر کے پڑھنا شروع کرو. ہاں ان کو طریقہ بتاتے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ پڑھ کر کے اپنی پوری نمازیں پوری کر لی. ایسے لوگ ہیں. پوچھا تو راستہ ملا. زکاتیں باقی ہے کہ پوچھو کہ ہم نے تو زکات دی نہیں ہے، ان کی بیویوں نے بھی زکات نہیں دی، ان کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے. کہ پوچھو، کیونکہ یہ اللہ کے فرائض ہیں. فرائض کا پوچھنا فرض ہے، فرائض کا پوچھنا فرض ہے، فرائض کا چھوڑنا حرام ہے. پوچھے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنے. تو یہ تو پہلی بات ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے، اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. اتنی ایمانی قوت پیدا کرنی ضروری ہے کہ تبلیغ میں نکل کر کے صحیح محنت ہوگی تو یہ ایمانی قوت پیدا ہوگی کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا، اللہ کے حرام سے بچے گا. یہ ضروری ہے. اتنی ایمانی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. اچھی صحبت میں رہ کر، اچھی محنت میں رہ کر، کہ اچھی صحبت میں رہیں گے، اچھی محنت میں رہیں گے تو یہ طاقت پیدا ہوگی کہ اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی فکر ہوگی، اللہ سے حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی. اسی سے دین بنتا ہے. اگر اللہ کے فرائض غارت ہو گئے، اللہ کے حرام میں پھنس گئے تو دنیا آخرت برباد ہو گئی. یہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حرام سے بچے. سب سے بڑی عبادت اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بچنے کی طاقت، فرائض کو ادا کرنے کی طاقت، یہ اس کام سے پیدا ہوتی ہے. ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم ترغیب دیتے ہیں کہ اگر اس کام میں چلا ہے تو انشاءاللہ فرائض ادا کرنے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. پھر کھانا پینا پہننا اوڑھنا حلال ہو جائے گا. جی ہاں. اور فرائض اللہ تعالیٰ کے ادا ہو جائیں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہ یہ تو زندگی کی ضروریات میں سے ہے، فرائض میں سے. ایمانی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمان کی طاقت کے بقدر چلے گا. جتنی ایمانی طاقت آئے گی اتنا دین پر وہ چلے گا. کیونکہ ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے، اوپر کی طاقت سے نہیں. جیسے یہ مشین دوڑ رہی ہے تو اندر وائر ہے، کرنٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ آواز جا رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آواز نہیں جائے گی. جیسے ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے، ہر مسلمان اندر کی طاقت سے اپنے دین پر چلے گا. یہ قاعدہ ہے. اس لیے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ اللہ کا خوف آوے، آخرت کا خوف آوے. اور اللہ آخرت کا خوف اس کو اللہ کے حقوق کے ادا کرنے پر لگا. یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ان سے ادا کرنے ہیں یا ان سے معاف کرانے ہیں. یہ طریقہ ہے. اس لیے یہ پیدا کرنے ہیں. دوسرا کہ دلوں کے اندر صفائی پیدا کرنے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے، استغفار توبہ کرنے سے دلوں میں صفائی آتی ہے. صفائی آتی ہے. آئینے میں صفائی آئی تو چہرہ نظر آئے گا، اور آئینہ دھندلا ہے تو نظر نہیں آئے گا.
کہ اللہ کی یاد، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، توبہ، اب دلوں میں صفائی آئی. جب دلوں میں صفائی آئی تو آدمی دل کی صفائی کی وجہ سے اغراض میں اور احکام میں امتیاز کرے گا. اپنی غرض کے لیے نہیں کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا. اخلاص کیوں پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے کام پر اچھی طریقے سے عمل کرتا ہے، اچھی صحبت میں رہتا ہے، تو اندر صفائی پیدا ہوتی ہے دلوں میں. جیسے آئینے میں صفائی پیدا ہو گئی تو آئینہ بتائے گا. ایسے تو اغراض کیا ہے، احکام کیا ہے، اپنے غرض کے لیے کر رہا ہے یا خدا کے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے کر رہا ہے یا کہ دنیاوی کوئی حوث کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ بھی امتیاز پیدا کرنا ہے تاکہ زندگی میں اخلاص آئے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو کام کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، دوسری غرض کے لیے نہ کرے. دوسری غرض کے لیے نہ کرے. اگر دوسری غرض ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کی وجہ سے اخلاص آتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ لگے رہو کام میں، اخلاص بھی آتا رہے گا. اچھی صحبت میں، اچھے کام میں لگے رہو کہ اخلاص بھی آتا رہے گا. جسے ایک پھل درخت پر لٹکتا رہے، کٹ کے نیچے نہ گرے تو پھر چھوٹا ہوئے تو بڑا ہو جائے گا. اس کا رنگ صحیح نہیں ہے تو وہ خوش رنگ ہو جائے گا، اچھا لگائے گا آم کا، پھر اس میں خوشبو پیدا ہوگی، پھر اس میں ذائقہ پیدا ہو جائے گا، وہ میٹھا ہو جائے گا، خوش رنگ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، اور سائز بھی بڑی ہو گئی. آم کی سائز بڑی ہو گئی. کیوں کہ وہ لٹکتا رہا. اگر وہ کٹ جاتا ہے تو پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے. پھر یا تو اسے چھوٹا تھا اور کٹ گیا تو وہ تو جھاڑو دے کر پھینک دے گا کہ مجھے کوئی کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کام سے کوئی نہ کٹے، کام سے کوئی کام سے نہ کٹے. اگر کٹا پھر گیا، کوئی کام سے نہ کٹے بلکہ کام کے ساتھ لگا رہے. جس طرح آم لگا رہے گا تو اس کی حیت بدلتی رہتی ہے. چھوٹا تھا تو بڑا ہو گیا، ہرا تھا تو پیلا ہو گیا، کٹا تھا تو میٹھا ہو گیا. اب یہ دنیا میں جائے گا، یہ دنیا میں جائے گا. اچھی کوالٹی ہے، یہ باہر بیچنے کی کوالٹی ہے تو اس کو باہر بھیجا جائے گا. یہاں بیچنے کی ہے تو یہاں لگے گا تو اس کو بزرگوں کو ہدیہ دیں گے. کیوں کہ بن گیا. ایسے ہی اس راستے میں ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے چلیں گے. اگر ہم بن گئے ایمان کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہم سے کام لے گا. جیسے وہ پھل دنیا میں جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، خریداروں کے پاس جاتا ہے. کیوں کہ اچھی کوالٹی ہے. باہر جانے والی کوالٹی الگ، اندر والی کوالٹی الگ. ترقیات ہے. دین میں میرے دوستوں ترقی مطلوب ہے کہ اپنے اندر ترقی پیدا کریں. دینی یہ نہیں کہ روٹین جو کرتے ہیں وہ کرتے رہے. یہ ترقی پیدا کرو. ایمان میں ترقی آوے، عبادت میں ترقی آوے، اخلاق میں ترقی آوے، نیتوں میں ترقی آوے کہ ہماری نیتیں اونچی اونچی ہوں. اونچی اونچی نیت. جب مسلسل کام ہوگا تو اندر ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کام کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. جس حال میں ہو اس حال میں کرے گا. اس کو میں کیسے چھوڑوں، اس کو میں کیسے چھوڑوں. اس کے فضائل کے ساتھ، اس کے طریقوں کے ساتھ جب وہ کرے گا تو اندر عظمت پیدا ہوگی. پھر وہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کا حال ہی بن جائے گا عبادت کا، اس کا حال ہی بن جائے گا اطاعت کا. جیسے جانور کو سکھاتے ہیں تو پھر وہ جانور اپنا جانور پانا چھوڑ دیتا ہے، مالک کے تابع ہو جاتا ہے. مالک کے تابع ہو جاتا ہے اور مالک کی جگہ کا وہ عادی ہو جاتا ہے. جب چھوڑ دو تو گھر پر آئے گا. ہم لوگ کھیتی کرنے والے ہمارے ماں باپ تو ہمارے جانور اگر چھوٹ گئے تو وہ واپس گھر پر آ جاتے ہیں. میں بھینس کو پانی پلانے کے لیے جاتا تھا، چھوٹا تھا تو وہ تالاب میں چلی جاتی، پھر نکلتی نہیں تھی، پھر میں واپس آ جاتا تھا، پھر وہ خود ہی گھر آ جاتی. کیوں کہ وہ گھر سے مانوس ہو گئی ہے، اس کو معلوم ہے گھر کہاں ہے. تو جانور مانوس ہو جاتا ہے. اس طرح میرے دوستوں ایمانی محنت کرنے سے دل ایمان سے مانوس ہو جاتا ہے.
دل ایمان سے مانوس ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے کام کی غرض یہ ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے. کیا بنے؟ ہمارا مزاج ایمانی مزاج. یہ صحابہ کا مزاج ایمانی مزاج. ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے برابر تھا. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ کہ ہاں ہنستے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے برابر ہوتا. ایسے نہیں کہ غفلت سے ہنستے تھے، جی ہاں، کہ نہیں ہنستے بھی تھے، کچھ طبیعت بھی کرتے تھے. ولیکن ایمان پہ بولو گے مصر الجبال، کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے برابر. اللہ کی عظمت سے ڈرے ہوئے، اللہ کی بڑائی سے ڈرے ہوئے، اس کے حکم کی ادائیگی میں مستعد اور تیار رہتے تھے. یہی بات ہے کہ جب کام کریں گے میرے دوستوں تو مزاج ایمانی بنے گا. کیا بنے گا؟ ایمانی مزاج بنانا ہے کہ ایمانی مزاج اطاعت پر لے جائے گا. ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے وہ اطاعت پر لے جاتا ہے. ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے. حیوانی مزاج کھانا پینا اپنی خواہشیں پوری کرنا، یہ حیوانی مزاج ہے. اور یہ تیسرا مزاج شیطانی مزاج ہوتا ہے. یہ تین مزاجیں ہیں طبیعتوں میں. ایک حیوانی مزاج، کھانا پینا اپنے خواہش پورا کرنا، بس جو خواہش ہے وہ کرو، کھاؤ کماؤ، یہ حیوانی مزاج ہے. حیوان کھاتا ہے پیتا، اپنی شہوت پوری کرتا ہے. شیطانی مزاج کیا کہ نہ کرے نہ کرنے دے، نہ سدھرے نہ سدھرنے دے. ہاں یہ شیطانی مزاج ہے. یہ شیطانی مزاج ہے. اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمنی کرو. کیوں کہ وہ بگاڑے گا. تو شیطان کے بارے میں کہا تو ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے، ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے، ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے. ایمانی مزاج کیا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ منع کرے وہ نہیں کرنا ہے. جس حال میں ہو اس حال میں، جس حال میں ہو کہ حکم ہے کہ ہاں کریں گے، کس حال میں کہاں آئیں گے. کیوں کہ ہمارا مزاج تو ایمانی ہے. ایمانی مزاج کا تقاضا یہ ہوگا میرے دوست کہ جو اللہ کا حکم آئے گا، جس حال میں حکم آئے گا وہ اسے پورا کرے گا. ایمانی مزاج ایمان کی بات ہے کہ ایمان کے سامنے کہ ہم ہمارا سر جھکائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے لیے پیدا ہوئے، آخرت کے لیے پیدا ہوئے. اس لیے میرے دوستوں اس کام کی غرض صرف پھرنا نہیں ہے. پھرنا بھی ہے لیکن پھرنے کا اصل مقصد یہ ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ایسے پھرو کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز اپنی طرف نہ کھینچ سکے. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ سکے. ایسے پھرو کہ اللہ کے ہوکے رہ جاؤ اور آخرت کے ہوکے رہ جاؤ. دنیا کا کام بھی کرے گا، کمائے گا، لیکن وہ سارا دین بن جائے گا. یہ سب اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس میں پوری زندگی ایمانی زندگی بنتی ہے. ایمانی مزاج کی وجہ سے یہ کام کا مقصد ہے. مولانا صاحب یہی کہتے تھے کہ ہمارے کام کا مقصد کیا ہے کہ تم اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہو کہ ہم اس کام کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں چاہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو ہماری زندگی میں آ جائے. یہ مقصد ہے. اس لیے اس مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے اور اس کے لیے جو تقاضے آئے اپنی ہمت کے مطابق اس کو پورے کرنے ہیں. اپنی ہمت کے مطابق پورے کرنے ہیں. ہمت اور ارادے اونچے رکھنے ہیں تاکہ وہ کام ہم سے ہو جائے اور شیطان ڈرانے نہیں. کیونکہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے جب اللہ کا کام آتا ہے اور نفس گھبراتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. ہاں تو شیطان ڈرا دے گا، نفس گھبرا دے گا. تو پھر کیا کریں کہ اللہ کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا کام اللہ بناوے گا. ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ہے کہ جب تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو پھر اللہ تمہارا مددگار بنے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ مذاکرے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم کو اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کام کے لیے یہ ایمانی مزاج بنانا ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بن جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی اطاعت والی، اخلاص والی، تقوی والی یہ مایا ہے جو اندر پیدا ہوتی ہے. اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو شکر کریں،
نہیں پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے مانگے اور کام کریں تاکہ یہ ہو جائے. صحابہ کرام نے اس طرح کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ سے راضی ہو گیا اور اس کے بعد ان کی زندگی میں پیدا ہو جو اللہ کے حکموں کے سامنے, نبی کے طریقوں کے سامنے اپنے آپ کو پابند کر کے اور اتباع کے ساتھ چلاتے تھے. اور یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے تیار ہے بھائی, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, ایک دوسرے کو دعوت دیں. یہ مذاکرے اس لیے ہوئے ہیں میری آپ کی کمی جو ہے اپنی کمی کو دور کرنا ہے, دوسروں کی کمی نہیں دیکھنی ہے, اپنی کمی دور کرنی ہے, اپنا نفع دیکھنا ہے. اپنی کمی دور کرنے کے لیے, اپنا نفع پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. کہ حریص علامہ ینفعک کا حدیث شریف ہے کہ حریص علامہ ینفعک کا ولا تعجل, جو چیز تیرے نفع کی ہو تو اس کا شوقین بن. جو چیز تیرے نفع کی ہے, ایمان اور عبادات اور اخلاق کے نفع کی چیزیں ہیں کہ تو اس کا شوقین بن, تو اس کے حرص کر اور عاجز نہ بن. عاجز نہ بن بلکہ اس میں سے اپنی محنت اپنی کوشش لگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.